السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گی۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشٹر سہارا روزنامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ غزہ۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے جمعے کے روز اطلاع دی ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی ایک نئی تجویز سامنے آئی ہے، جس میں غزہ میں 3 ماہ کی جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلا شامل ہے۔ کمیشن نے یہ نہیں بتایا کہ یہ نئی تجویز کس نے پیش کی ہے، لیکن اسرائیلی اخبار یدیعوت اہرونوت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس میں ہزاروں فلسطینیوں کی رہائی اور شمالی غزہ کی پٹی میں بے گھر ہونے والے افراد کی ان کے گھروں کو واپسی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی مالی امداد پر بھی زور دیا گیا ہے۔ کمیشن نے کہا کہ فلسطینی اور اسرائیلیوں نے ابھی تک اس رپورٹ پر سرکاری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے بدھ کے روز اطلاع دی کہ اسرائیلی جنگ کونسل حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے قطر کی جانب سے ایک نئی تجویز پر تبادلہ خیال کرے گی۔ براڈ کاسٹنگ کمیشن نے وضاحت کی کہ اس تجویز کی تفصیلات، جسے اس نے نئی قرارداد میں کی گئی چیزیں شامل ہیں، جن میں سے سب سے اہم غزہ کی پٹی سے حماس کے رہنماؤں کا انخلا، اسرائیلی فوج کا انخلا اور قیدیوں کی رہائی کی تجویز شامل ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے ارکان جو 7 اکتوبر کو غزہ سے جنوبی اسرائیل میں گھس آئے تھے، انہوں نے 240 اسرائیلیوں کو یرغمال بنا لیا، جن میں سے 130 اب بھی غزہ کی پٹی میں موجود ہیں۔ قیدیوں کی واپسی اسرائیل کی طرف سے غزہ کی جنگ میں اعلان کردہ اہداف میں شامل ہے، اور یہ پورے اسرائیلی معاشرے میں ایک فوری حل طلب مسئلہ بھی ہے۔ پورے اسرائیل میں دیواروں، بس اسٹاپوں اور دکانوں پر قیدیوں کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ اس سے قبل یورپی ملک نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں قائم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا بین الاقوامی عدالت انصاف کے سامنے جمعرات کے روز اس صدی کے سب سے بڑے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا۔ عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف غزہ میں نسل کشی کے مقدمے کی سماعت کے آغاز پر جنوبی افریقہ کے نمائندوں کو موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اس معاملے پر اپنے دلائل دیں۔ جمعے کو اسرائیل کو بھی موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اپنا موقف پیش کرے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا بین الاقوامی عدالت انصاف میں اس کیس کی سماعت 2 روز 11 اور 12 جنوری تک جاری رہے گی، جس میں جنوبی افریقہ کی نمائندگی کرنے والے وکلاء، اسرائیل کی نمائندگی کرنے والے وکلاء پوری دنیا کے سامنے کمرہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ سماعت کے اختتام پر عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ اس معاملے پر عبوری حکم نامہ جاری کیا جائے یا نہیں۔
اسرائیل غزہ میں منظم نسل کشی کر رہا ہے، جنوبی افریقہ نے کہا ہے۔ جنیوا، نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں واقع عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے دلائل میں کہا گیا کہ غزہ میں 3 مہینے میں 23,000 فلسطینی شہری قتل کیے گئے ہیں، جس میں 70% بچے اور خواتین ہیں۔ نوزائیدہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ جنوبی افریقہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کا مرتکب ہے۔ جن علاقوں کو اسرائیل نے خود محفوظ قرار دیا، وہاں بھی بم مارے گئے، اسپتالوں پر بمباری کی گئی۔ دلائل میں کہا گیا کہ اسرائیل نے غزہ میں امداد روک کر قحط کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ 93% آبادی کو بھوک کا سامنا ہے۔ اب اسرائیل کی فضائی بمباری سے بھی زیادہ غزہ میں فلسطینیوں کے بھوک سے مرنے کا خدشہ ہے۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف سے اسرائیلی حملے فوراً روکنے کی اپیل کی ہے۔ جنوبی افریقہ وکیل کا کہنا تھا کہ غزہ کو تباہ کرنے کا منصوبہ اسرائیل کے اعلیٰ حکام کی جانب سے بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا ہے۔ جنیوا، عالمی عدالت انصاف میں دی ہیگ میں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے کی دوسرے دن بھی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر اسرائیل کی جانب سے وکلاء نے مضحکہ کا خیز منطق استعمال کرتے ہوئے دلائل میں غزہ میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار حماس کو قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے اپنا حق دفاع استعمال کیا۔ حماس اسپتالوں اور دیگر شہری مقامات کو استعمال کر رہا ہے۔ جنگی جرائم سے مرتکب اسرائیل کی وکلاء کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے خلاف کارروائی عالمی قوانین کے مطابق ہیں، نسل کشی نہیں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی افریقہ مکمل کہانی نہیں سنا رہا۔ اسرائیل حماس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اسرائیل نے جنوبی افریقہ کی درخواست رد کرنے کے مطالبے کے ساتھ عالمی عدالت انصاف کے دائرہ اختیار پر بھی سوال اٹھائے۔ اس موقع پر عالمی عدالت انصاف کے باہر فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی گئی اور فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے گئے۔